الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا اے کتاب والوں ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے سے، کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کو شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کو اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاکہ برابر۔ دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم بارك لي في رزقي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب لوگوں کے؟ سنڈے کا دن، سب جلدی جلدی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے آپ لوگ آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں بہت برکت دے، اور انشاءاللہ منڈے کا دن بہت بابرکت ہو ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نساء کا۔ ماشاءاللہ ہمارا 43 تک آیات ہو گئی۔ تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلی آیت سے لے کر جو 43 آیات تک تھی، اس میں ڈفرینٹ حکم جو تھے وہ معاشرے کی، نیوکلیر فیملی کے حکم اور بڑے لیول پہ حکم تھے۔ اب جو ہم نیا نیکسٹ سلسلہ شروع کریں گے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں سے خطاب جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو سٹارٹنگ کی تھی وہ سب لوگوں کے لیے کی تھی، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے کافی خطاب چلتے رہے، ہم نے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ہم نے خطبات پڑھے، اور اس میں کیا تھا، ہر آیت میں 3 4 احکامات تھے جو کہ معاشرے کی بہترین نشوونما کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے، یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کے نیکسٹ 10-15 آیت تک کے جو آڈینس ہے اس کا وہ چینج ہو رہی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہا ہے وہ اب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے ہٹا کے اب وہ کر رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف، کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہ جو سورہ نساء ہے وہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں نا، مکی دور۔ تو اب ڈفرینٹ مسلمانوں سے ہٹ کے اب ڈفرینٹ آڈینس پا رہی ہے۔ تو اب اس کا جو نیکسٹ ہم آیات 6 سے 7 پڑھیں گے وہ آپ آلریڈی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ ایک اور بات کی یہاں پہ میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ بات تو ایک ہے، ٹھیک ہے نا، بات جو کانسیپٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگوں کو، جن کے پیشے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جن کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جن کا سوشو اکنامک کلاس ڈفرینس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات کو ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ایک بات سمجھاتے ہیں تو آپ کا انداز، آپ کا کلام ڈفرینٹ پیشنٹ سے، بات ایک ہی ہوتی ہے آپ کی کاؤنسلنگ کی، آپ
कोलेस्ट्रॉल पे काउंसलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपका डिफरेंट जो कल्चर का पर्सन होगा आप उसको डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे, जो डिफरेंट उसकी एजुकेशन लेवल होगी उसको डिफरेंट देंगे, मर्दों को आप डिफरेंट देंगे, औरतों को आप डिफरेंट देंगे, लेकिन आप बेसिक आप जो है जो आपकी काउंसलिंग है, जो आपका मेथड आपने कन्वे करना है वो, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अंदाज, थोड़ी सी बातों का वोकैबुलरी, ये सब चेंज होगी, लेकिन जो बात की तय होगी वो वही होगी जो हमने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में पढ़ी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें ना फिरा के मिसालें बताता हूँ, मतलब फिरा के होते एक चीज होती है, वो 360 के कैमरे पे ना आप देखते हैं कि 3D बन रही होती है, इस एंगल से इस एंगल से इस एंगल से, जो अल्लाह ताला मैं तुम्हें मिसालें फिरा के दिखाता हूँ, तो वही अंदाज है। तो अब हम इसी अंदाज को पढ़ें। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अब किसकी तरफ है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताब है। अलम तरा, क्या नहीं, क्या लम नहीं, तरा तुमने देखा, किसने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अब देखिए इसका मतलब जो है ना, तरा का मतलब ता से तो तुम आ गया, लेकिन रा एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो रा है ये रा हमजा या है, इसका रूट वर्ड देखने के मायने में आते हैं। अब ये बात नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा नहीं, आगे देखते हैं क्या चीज, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है उसमें मौजूद ना हो, लेकिन जब अल्लाह ताला कहते हैं क्या आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या आपने गौर नहीं किया, क्या आपने इसको दिमाग से, अकल से, सोच से इस बात को एनालाइज नहीं किया, तो ये वादी बात है, क्या आपने बसारत वाली आंखों से इस चीज को नहीं देखा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम अपने इसको इंटेलेक्चुअली इसको सोचें, गौर करें, और ये आप समझे ऐलान खास भी है और ये ऐलान आम भी है, मतलब नॉर्मल लोग भी सोचें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोले, क्या आपने नहीं सोचा या आपने उनकी तरफ नहीं देखा, किन लोगों की तरफ? इला तरफ अल्लदीना, वो जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा। अब नसीब का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नसीब का मतलब होता है एक हिस्सा, और ये हिस्सा एक हिस्सा ना फिक्स्ड होता है, मुकर्रर होता है। हमने नसीब जो था वो हमने उसमें भी पढ़ा था ना, विरासत के हुक्म में, जिसको हम कहते हैं तेरा तो नसीब ही वही है ना, हम पेशानी पे हाथ कहते हैं। तो नसीब का मतलब होता है फिक्स, गड़ा हुआ, जो कि चीज अंदर डीप डाउन है, जो कि मुकर्रर हुआ है। तो जो आपने क्या उन लोगों की नहीं तरफ नहीं देखा जिनको एक फिक्स्ड, एक मुकर्रर हिस्सा दिया गया, किस में से? मिनल किताब में से। फिर वो क्या करते हैं, उनका अमल क्या होता है? यशतरूना, वो खरीदते हैं। अब शरी जो है ना, मैंने बताया था ट्रेडिंग के लिए होता है, कभी इसके मायने खरीदने के आएगा, कभी इसके मायने बेचने में आएगा। तो हम किस तरह अंदाजा लगाएंगे? हम जुमले से अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे बेचने की बात हो रही है या इसमें खरीदने की बात हो रही है। तो यशतरूना शरी ट्रेडिंग के सेंस में आ रहा है कि वो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? वो क्या ले रहे हैं अपने लिए, क्या परचेज क्या करें? अदलाला, गुमराही को, बौद लामना, गुमराही को, वो युरिदूना, अब यानी कि अगर वो खरीद रहे हैं तो उसके बदले कुछ दे भी रहे होंगे ना, तो ये इट्स ऑलरेडी मेंट। अब दलाल जो दलाला का ऑपोजिट क्या होगा? हिदायत। तो उन्होंने क्या खरीद लिया? उन्होंने क्या खरीदी? उन्होंने गुमराही खरीदी, बाय वर्च्यू ऑफ सेलिंग व्हाट? देयर ईमान। तो ये वाली बात है। फिर वो क्या करते हैं, जब उन्होंने ये ट्रेडिंग कर ली, उन्होंने अपने बहुत क्या कहते हैं ना, एक बहुत लो इनकम वाली चीज, एक अच्छी चीज को दे के ट्रेड किया, वो युरीदूना, और वो साथ साथ क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अन ये के तदिल्लु, वो भटका दें, असबील, रास्ते से। तदिल्लु मतलब तुमको भटका दें रास्ते से। इसका क्या मतलब हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अब हम इसको किस तरह हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम एनालाइज करो, तुम देखो, तुम ये बात को समझने की कोशिश करो साथ में मुसलमानों, कि ये जो वो लोग हैं जिनको किताब दी गई, अब इसमें क्या मायने आ रहे हैं? अब मुफस्सरीन इस बात को ना दो में करते हैं। एक तो ये कि किताब का एक हिस्सा दिया गया, यानी कि अल्लाह ताला का जो कलाम है उसको अगर हिस्सों में डालें तो एक हिस्सा क्या हो गया? तौरात हो गया। इनको एक तौरात मिल गई, जो कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने, जो हजरत मूसा की उम्मती थे, उनको अल्लाह ताला ने एक अपने कलाम का एक हिस्सा दिया। फिर हजरत ईसा की उम्मत आई, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने क्या दिया? इंजील का हिस्सा दिया। फिर हम समझते हैं साउंड जो आई थी हजरत दाऊद को, उनका भी एक हिस्सा मिला। फिर जितने जितने नबी आए थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम को सहूफ वगैरह मिले, तो अल्लाह ताला ने हिस्सा दिया। फिर जो सबसे बड़ा चंक आया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आया। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम में से, अल्लाह ताला की हिदायत में से, अल्लाह ताला की बुक में से एक एक चंक हर एक को मिला। एक तो ये मायने अक्सर मुफस्सरीन करते हैं। दूसरे ये मायने भी करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने ये वर्ड क्यों दिया गया, इवन तो एक बुक पूरी दी गई उन्हें, अगर हम उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, अल्लाह ताला के हुक्म को, गाइडेंस को हम अगर पूरी बुक के सेंस में, तो अल्लाह ताला ने दी तो उन्हें पूरी बुक थी, लेकिन क्योंकि वो अमल नहीं करते थे,
مطلب کسی بک کے ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، ایک بک کے حصے پہ وہ عمل کرتے تھے، ایک بک کے حصے پہ نہیں کرتے تھے. جو چیز انہیں اچھی لگتی تھی اس کو مان لیتے، جو چیز اچھی نہیں لگتی رکھتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس سینس میں بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ایک سارکاسٹک بات کی کہ وہ ایک کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، کیونکہ تم نے پوری بک پہ تو عمل نہیں کیا، تم نے ہاف بک پہ عمل کیا، تمہیں کتاب کا ایک حصہ دیے گئے. تو دونوں کانٹیکس میں آپ اس کو لے لیجئے. لیکن بہرحال یہاں پہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا اپنے بک سے، اپنے کلام سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان لوگوں کی طرف اب کیا اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ کے کریں ان لوگوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بسٹو کیا ود دا بلیسنگ آف بک. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے اس اتنی بڑی بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے ہاتھ سے. ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. جبکہ بک کس لیے آتی ہے، بک کا پرپس کیا ہے؟ ایک مینول آپ خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی بک بائی کرتے ہیں تو واٹ از، اگر ہم چلیں دین کو بھی ہٹا دیں، آپ اپنی منی خرچ کرتے ہیں بک لینے کے لیے، یا آپ چلیں سبسکرپشن لیتے ہیں منی، تو آپ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو گیٹ سم نالج، رائٹ؟ یہی ہوتی ہے نا انٹینشن. چلے آپ ایک میگزین کی سبسکرپشن لیتے ہیں، فیشن ہی میگزین ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں اچھا بھائی لیٹسٹ فیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ کی سبسکرپشن لیتے ہیں، ہماری انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ہم وی وانٹ سم بینیفٹس، رائٹ؟ تو ان کا جب ایک چیز دی گئی، بک دی گئی، تو the intention was to get guidance, to get some sort of a knowledge. لیکن ان کا عمل کیا تھا کہ وہ انویسٹ تو کر رہے ہیں، ان کو دیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کا، ان کا رد عمل، ان کا ایکشن کیا تھا کہ اس کے بدلے انہوں نے گائیڈنس نہیں حاصل کی. انہوں نے کیا پرچیز کر لی؟ ان کے عمل نے، ان کی تھاٹس نے، انہوں نے گمراہی، مس گائیڈنس کا اپوزٹ مس گائیڈنس، وہ چیز جو کہ بھٹکات. ایسا جی پی ایس لے لیا جو کہ ان کو راستے پہ نہ لے کے جائے. سوچے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، جی پی ایس لیا کہ آپ کو صحیح جگہ پہ لے کے جائے، لیکن اس جی پی ایس نے آپ کا بگاڑ دیا. تو انہوں نے خرید لی گمراہی کو، کیا بیچ کے؟ اپنے ایمان کو بیچ کے. اور ساتھ ساتھ میں خود تو بھٹک رہے ہیں، کہتے ہیں نا میں تو ڈوبوں گا سالے تمہیں بھی ڈباؤں گا. تو یہاں پہ یہ انٹینشن ہے کہ میں تو ڈوب رہا ہوں ساتھ ساتھ میں، اور وہ چاہتے ہیں، ان کی انٹینشن کیا ہے؟ چاہنا کیا ہوتا ہے نا، دل سے نکلتی ہے نا بات، کہ آپ کی دل میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو بھی اس راستے سے، اس گائیڈنس سے تمہیں بھی بھٹکا دیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کو نارمل طریقے سے ہم کس طرح لیں گے؟ آج یہ تو اللہ تعالیٰ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں نا کہ اصل کور میسج آف کتاب والوں کو، جس میں یہودی اور عیسائی ہیں، ان کا میسج یہ ہے کہ وہ تو غلط کام کر ہی کریں، اور تمہیں اے مسلمانوں تمہیں بھی وہ بھٹکا دیں گے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ آج کل کی سچویشن میں ہم اس کو کس طرح لیں گے. اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم جب بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اپنی دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ناٹ نیسیسری، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مین چیز کو بھول جاتے ہیں. ہماری جیسے نمازیں مس ہو جاتی ہیں، جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم ایک چیز کر، لیکن جہاں آپ کے فرض آپ سے چھوٹنا شروع کر دینا، وی ہیو ٹو لٹرلی کوشچن آور سیلف کہ ہم اب کس چیز میں پڑیں گے. کیونکہ وہ چیز ہمیں، جو بھی کام ہے وہ ہمارے فرض چیزوں سے نا ہمیں نہ مس گائڈ کرے. تو اس بات میں ہمیں اس آیت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کو بولا ہے نا، علم کرا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حصہ دیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، اور ان کو چاہتے ہی ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں. تو ہم نے اس پہ سوچنا ہے، کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے جن سے ہم اتنے انوالوڈ ہو گئے، اتنے ہم نے اپنا دل بسا لیا کہ ہم، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کرکٹ دیکھنے بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے چلے گئے، تو ہماری نمازیں چلی گئیں، یا محفلیں ایسی جمی کہ وہ کہ ہماری مین جو فرض ہیں وہ مس ہو گئے. یا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری میں بھی جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، وہ افطاری کر رہے ہیں تو جو مین وقت ہے نماز کا، مغرب، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس بات میں ہمیں انالائز کرنا ہے کہ ہم ایسی چیز نہ کریں کہ ایمان کے بدلے ہم غلط چیز میں پڑ جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. جی سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ رک گئی تھی، تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ ری اسٹارٹ کریں اپنی ویڈیو کو. آپ کا کیمرہ آف ہے؟ نہیں. اچھا، اسٹارٹ مائی ویڈیو. نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. اچھا ایک منٹ میں دوبارہ کرتی ہوں. آپ کی آج میں سیل فون پہ کر رہی تھی. اب ٹھیک ہے، اٹس گڈ ناؤ. اب ٹھیک ہے. سوری آج میرا نا کمپیوٹر کا چارجر مجھ سے مس پلیسڈ ہو گیا، تو اچھا اب صحیح ہے. ہاں اب ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ٹھیک ہے، ہم 45 پڑھ رہے ہیں آیت. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علم، زیادہ جانتا ہے. اب یہ جو عالم ہے نا ورڈ،
یہ جبھی بھی کسی ناؤن کے اسم کے آگے نا الف لگے گا تو وہ سپرلیٹو ڈگری پہ لیتے، سپرلیٹو زیادہ جانتا ہے. جیسے اکبر ہوتا، اکبر قبر سے نا بڑا، تو اس کے اندر آپ الف لگا دیں تو اکبر بہت بڑا. تو یہ سپرلیٹو ڈگری کا، جیسے ازلم بہت زیادہ کرنے والا، یا اسم بہت. سوری سائمہ، پھر سٹک ہو گئی آپ کی ویڈیو. لگا دیتے، اور اگر فیمینن بنانا ہوتا ہے تو ہم یا لگا دیتے، جیسے حسنہ، احسن کا حسنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرامر. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو سے زیادہ پتہ ہے. ہمیں کنورسیشن میں نہیں یوز ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں واللہ اعلم. تو یہ اللہ تعالیٰ سب زیادہ کس کو جانتا ہے؟ بِأَحْدَائِكُمْ، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، عدو سے، عند الوا عدو مبین، کہ شیطان جو ہے عدو مبین، تو ورڈ اس کا عند الوا تمہارے دشمنوں کو. تمہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ فیس ویلیو پہ سپرفیشلی تمہیں وہ تمہاری ہمدرد، تم ان کو صحیح سے اینالائز نہیں کر سکتے. ایون تو اللہ تعالیٰ بد دے رہا ہے کہ تم اینالائز کرو، تم سوچو، تم اپنی جو وہ اندر والی آنکھوں سے بصیرت سے تم دیکھو، لیکن ہوتا ہے کہ تم فیس ویلیو جاؤ، تمہاری اینالائزنگ پاور نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ باتیں تمہیں بتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ بتایا اس پہ غور و فکر کرو، سبق سیکھو، اس پہ اپنی نیکسٹ لائف کی پلاننگ. تو واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہے تمہارے دشمن. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ تمہارے دشمنوں کو. اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وفا باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے اس معاملے میں. کافی ہے تمہارے دوست، ولی. اور ولی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ ولی وہ ہے دوست. ہم تو دوست کے معنی کہتے ہیں نا، تو دوست کے لیے تو ورڈ ایکچولی تو ولی وہ ہوتا آپ کا پروٹیکٹر، جو آپ کا گارجین ہے، جس کی طرف آپ ہمیشہ پلٹتے ہیں ٹو سیک ریفیوج. رائٹ، ہم کہتے ہیں نا وہ اس لڑکا ولی کون ہے، جب نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے نا، ولی. گارجین ہوتا ہے جو آپ کے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ ٹو ٹیک اے گڈ ڈیسیژن. رائٹ، آپ اس کے سارے معاملات کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں اور آپ فکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرسٹی، ولی، سب اس میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا گارجین، تمہارا تمہارا پروٹیکٹر، جس نے تمہاری بیک کو سنبھالا ہوا ہے. کہتے ہیں نا وہ تمہاری یار جو بیک سپورٹر. تو تمہارے لیے کافی، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکفا، اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ نصیرا مدد. تو جب اللہ تعالیٰ جس کا اللہ تعالیٰ ولی ہو گیا، جس کا اللہ تعالیٰ نصیر ہو گیا، دوست مددگار ہو گیا، ناصر اور ولی ہو گیا اللہ تعالیٰ، تو پھر اس کو کس کی کیا فکر ہے؟ ہم وہی والی بات ہے یہاں پہ. اللہ سارے جو عارضی سہارے ہیں یا آرٹیفیشل سہارے یا میریلسٹک سہارے، ان اللہ تعالیٰ گرا رہے. اور ایک ہم ایک قسم کی ایک خوشخبری دے، جب اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تمہارا ناصر ہے، تمہارا ولی ہے، تو تمہیں پھر دوسروں کی باتوں کا نہ غم کرنا چاہیے، نہ تمہیں دوسروں کی باتیں ہرٹ ہونی چاہیے. تو کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گمراہی کو مت خریدو اپنے ایمان کے چکر میں. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے جو ہم نے سورہ آل عمران میں تھوڑے سے ڈفرینٹ کانٹیکس میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو، تو یہودی ہوئے، یحرفونا، تحریف کر دیتے ہیں، وہ حرف بدل دیتے ہیں، تبدیل دیتے ہیں، علام بات کو، الفاظ کو، ان سے مواد، اس کی جگہ سے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے واو عین، وضع مطلب ہوتا ہے جگہ، بستر کو بھی مطلب اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا، اس سے اس کی جگہ بدل دیتے ہیں. اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی، عصی سے عین صاد، نافرمانی کرنا، بات ماننا. وما، اور سو تم، اب یہ کہتے ہیں فعل امر، یہ حکم دیا اور سنو. اور جب آپ کسی حکم دیتے ہیں تو اس میں سامنے والے کو دیتے ہیں، تو یوزلی آپ نے ٹرانسلیشن دیکھا ہوگا کہ وہ اور تم سنو، کیونکہ حکم غائب کو تو نہیں دیتے نا، جو آپ حکم سامنے والے کو دیتے ہیں. آپ ایک بچہ دوسرے کا ایک سامنے ہو تو آپ کہیں گے کرو، تو اس کا مطلب تم کرو. تو تم سنو، غیرہ نہیں، مسمع سنائی میں، وراعنا،
اور رعینا کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ خیال کیجئے، پارڈن رعایت کیجئے، ورعینا ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے، لین موڑتے ہوئے، مطلب اس بات کو، اس کلام کو، کس بات کو، رعی کو، کہ ہمارا خیال کیجئے، لیکن کس طرح بولتے ہیں؟ زبان موڑتے ہوئے، کس کو؟ کو بھی السنہم، اپنی زبان کو، لسان ہے نا زبان، اور تعنا، وہ تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، فی دین کے معاملے میں، ولو انہم، یا واقعی وہ کون، یہی وہ لوگ جو کہ یہ ساری کیریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہیں، اگر یہ کیا کرتے، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور دیکھیے ہم کو، ہم پہ نظر ڈالیے، نظر کرم کیجیے، لاکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، وہ اقوام، بہت ہی سیدھا سچا اسٹریٹ ہوتی، وہ اور لیکن لعنہ اللہ، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے، یا باوجود کے کفر کی وجہ سے، فلا، تو نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، لا، مگر قلیلہ، بہت کم۔ اب یہ بات، یہ کچھ انداز ہے، کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اب یہودیوں کی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کا سٹارٹنگ کس طرح کہ ان میں سے جو یہودی بن گئے، یہودی ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہ یہودی ہیں، کیونکہ اگر دیکھے جائیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا، ان سے جو پیدائی، تو وہ مسلمان تھا۔ اللہ مسلمان کون ہے؟ مسلم، جو اپنے کی ساری خواہشات کو سرنگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا، سر، اور علم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک جو بیٹھ جاتی ہے، جو مالک جو کہتا ہے وہ کرتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی مسلمان تھی، اور مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کی بھی مسلمان تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت ہی مسلمان، لیکن پھر یہ یہودی کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 تھے نا، جن میں سے جو سیکنڈ لاسٹ تھے یوسف علیہ السلام تھے، اور جو تھا وہ بنیامین، بینجامن کہتے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا ان کا جو ہے، اگر آپ ان کی بائبل میں دیکھیں تو جوڈا کہتے ہیں، جوڈا۔ تو جوڈا یہودی اسی سے نکلا ہے کہ وہ اس کے ماننے، مطلب وہ سب سے بڑا بیٹا تھا، تو وہ ان کی لیگیسی کو انہیں کیری کیا۔ وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو تھے تو مسلمان، لیکن انہوں نے یہود اپنے آپ کو کیوں کرایا کہ وہ نسبت اس سے مانی۔ تو یہاں پہ اللہ کے جو یہودی بن گئے وہ یہودی ہیں، یہ بات کو غور کرنا چاہیے، بیکاز they proclaim themselves as، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی بن گئے، اصل میں مسلمان ہونا چاہیے۔ جو یہودی بن خود سے آپ کو انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا حل کیا ہے؟ کیونکہ کتاب کی بات ہو رہی تھی، تو جو اللہ نے ان کو کتاب دی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کی، تو اس کتاب میں کیا کرتے ہیں؟ وہ تحریف کر دیتے ہیں اس کے نام۔ تحریف کا مطلب بدل دے، حرف کو نا۔ اب کس سینس میں بات کی یہاں پہ مفسرین جو ہے وہ 3 باتیں کرتے کہ 3 سینس میں بدل دی۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کا ویسا رہا، اس میں کوئی چینج نہیں کیا، لیکن اس کے معنی میں چینج کر دی، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بات کچھ کی تھی، اس کو ہم نے کچھ کہہ دیا، جیسے ہم اس میں سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم معافی کرتے ہوئے جاؤ، ہنتا، اور انہیں جو ہے وہ گندم کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ لفظ بدلا لیکن اس کے معنی بدل کے، ایک تو یہ تحریف۔ دوسری بات ہے لفظ itself کو جو ظاہری نظر آتا ہے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم دعا دال کے اوپر وہ لگائیں نقطہ تو دا ہو جاتا ہے، 2 ڈفرینٹ معنی ہو گئے نا، دا اور دغا، مطلب اس طرح آپ نے تحریف کر دی۔ تیسری تحریف کیا کی کہ اس کے مفہوم میں تحریف کر دی، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ مفہوم میں کیا کی کہ نہ معنی بدلے، نہ ورڈ بدلا، لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن کو بالکل غلط سینس میں لے گئے۔ اور اس میں مفسرین یہ بات بھی کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے قرآن کے ساتھ ساتھ وہ بائبل کی کچھ ایکسپلینیشن بھی کرتے تھے، جو بات حضور اکرم کرتے تھے اس کو بالکل نیگیٹو سے اپنے لوگوں میں پہنچا دیتے تھے، مطلب جو انٹرپریٹیشن تھی وہ ڈفرینٹ کر دی۔ تو یہاں تینوں کانٹیکس میں گئے اور اس کو بدل دی اس کی جگہ سے، جو اللہ تعالیٰ پوزیشن اس ورڈ کی تورات یا انجیل رکھی تھی، اس
تحریف کر دی, اس نے بدل دی, اور آپ ان تینوں تبدیلی کو ذہن میں رکھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی بن گئے یا آپ کو یہودی کہنے لگے, وہ کرتے ہیں جو کہ کلام, جو بات جو کہ ان کتاب میں اس کو تحریف کر دیا, بدلا. پھر ساتھ ساتھ اب وہ کیا کرتے, یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام میں تبدیلی کی, ساتھ ساتھ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرتے ہیں, وہ یقولونا, وہ کہتے ہیں سمعنا, ہم سنا, وعصینا, اور ہم نے نافرمانی کی. مطلب ساتھ میں کیا انداز ہوتا ہے, زور سے تو کہتے ہیں سمعنا, جی ہم سنا, اور ہلکاز میں وعصینا, ہم کی ایکچولی بات نہیں سنی, ہم مانیں گے آپ کی بات. جیسے ہم بچے سکھا رہے ہوتے ہیں نا, بچہ ہاں 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 کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کرنا, جبکہ جو اہل کتاب ہے ان کا رویہ کیا اور صحابہ کرام کا کیا رویہ, سمعنا واطعنا, یہی تھا نا, وہ قرآن تھا, یہی ہمیں بتایا. لیکن انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا, اور یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کیا, موسیٰ رہتے تھے لیکن انہوں نے نہیں. سو عصینا, اور نافرمانی مطلب وہ سنتے اور آپ کے سامنے کہتے ہیں یس یس یس, اور پیچھے سے بالکل بدل دی, یعنی کہ اس کو قبول نہیں کیا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وعصینا, نافرمانی کی, اس کو قبول نہیں کیا. پھر یہ ایک بات ختم ہوئی, ایک عمل, ایک تعریف کرنے کا عمل, اسی کے بعد کو کہا فیس پہ کہ ہم نے سنا, نہیں مانی. سیکنڈ بات, تیسرا ایک عمل اللہ تعالیٰ اور بڑے, وہ کہہ رہے وسما, اور ساتھ ساتھ میں وہ کیا کہتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری بات ہے. پھر کا انداز کیا ہوتا تھا, آپ کو ذرا سمجھنے کی, غیر مسمع سنوائے جاؤ. ساتھ ساتھ میں وہ تھے, اب یہ زوم آنے والی بات ہے, آپ ہم بات سنیے, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وسما, اور آپ سنیے غیر مسمع, اور آپ وہ بات نہ سنیے جو آپ مطلب فیس پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیے, مگر آپ دوسری بات سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف ہیں, یہ تو کہا. لیکن اصل ان کے معنی یہ ہوتے وسما غیر مسمع, کہ آپ سنیے تو مگر آپ سنوائے نہ جائے, مطلب آپ کو بہرا کر دے, آپ ہماری سن دیجیے, خدا کرے آپ بھی کوئی بات سنے نا. یہ کہہ تو چلیے پہ یہ ہے کہ آپ سنیے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بات کر رہے ہیں لوگ آپ کی مرضی کے خلاف, آپ وہ باتیں سنیے, مطلب جسٹ اگنور. لیکن اصل میں انداز کیا ہوتا تھا کہ غیر مسمع, آپ ہماری بات سنیے, اللہ کرے تم کوئی سنو ہی نہ, تم بہرے ہو جاؤ, تمہیں کوئی بات سمجھ بھی نہ, یہ بات تھی. تو یہ سیکنڈ کے زوم انداز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. تیسری کیا کرتے تھے وہ رائنا, اور ہمارا ایکچولی رائنا کیا ہوتا ہے, پارڈن می, کہ اگر کنورسیشن پلیز ایکسکیوز می, پلیز اٹینشن ٹو می, اس طرح ہم کہتے ہیں نا جو محفل کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو رائنا کا ایک نارمل ورڈ تھا جسے کہتے ہیں ایکسکیوزنگ پارڈن, لیکن وہ اس طرح کہتے تھے رائنا, کہ یا رائنا, اس کا مطلب ہوتا ہے گڈیریا, ہم نے پڑھا تھا نا یہ سورہ بقرہ میں تھا. اور وہ کہتے تھے رائنا, لیکن رائنا اس طرح کہتے تھے, اپنی زنوں کو موڑتے ہیں کہ وہ رائنا بن جائے, ایک گڈیری ہے, ایک کمزار. سنو, تو یہ اللہ نے ایک انداز یہ بتایا کہ اپنی زبان کو موڑتے ہیں, وہ رائنا کہتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, یہاں پہ ایک بات ختم ہوئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ چوتھی بات بتا, چوتھی کیا کرتا ہے کہ وہ آواز نہیں آ رہی سائمہ. جی آواز. اچھا, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایب ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. ہاں لگاتے ہیں. ہیلو, ہاں جی اب آ رہی ہے آواز سائمہ. آپ لوگوں میں آواز ہے, سوری, بیچ میں نا کسی کا مائک میرا خیال ہے کوئی بول رہا ہے, تو میوٹ کر دیں پلیز. کوئی پیچھے سے کسی کے بیک گراؤنڈ سے آواز آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. کیونکہ نا مجھے آپ لوگوں کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, جیسے ابھی کہہ رہی ہیں تو اٹس ناٹ کلیئر. اب آمنہ نے بولا تو کلیئر, کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ پتہ ہے سائمہ, آواز آپ کی بیچ میں کٹ جاتی ہے, اور مطلب اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی یوزلی ہوتی ہے, لیکن اس وقت ٹھیک آ رہی ہے اب جب بات کر رہی ہیں تو. کلیئر نہیں آ رہی, اچھا ایک منٹ.
سائمہ شاید اگر آپ اپنا ویڈیو آف کریں تو بہتر آ جائے، اس پہلے بہتر آ رہی تھی. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है. वालेकुम अस्सलाम अब जी. क्लियर आ रही है? सॉरी, एक्चुअली आज मैं सेल फोन से कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है. अब सही आ रही है आवाज? जी. शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, कोई रिकैप करेगा कि यहाँ पे अल्लाह ताला किस कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने किताब से ब्लेसिंग किया था, ऊतुल किताब दी थी. सबसे पहली बात क्या थी? अस्सलाम वालेकुम. वो जो वालेकुम थे वो कुफार थे और उन्होंने अच्छी चीज के बदले में बुरी चीज को तब्दील किया. उनको हदायत मिलनी चाहिए थी, उनको हदायत मिली, लेकिन उन्होंने अपने बुरे अमाल से उसको तब्दील करके गुनाह को खरीदा, बुरे उसको खरीदा, गुमराही को. और एक बात गुमराही. और दूसरा मैं बोलूं या कोई और बोल सकते हैं? बस मुझे बुलेट पॉइंट्स दे दीजिए, वो वोकैबुलरी आप लोग आयत से ही निकाल दें. सेकंड बोला कि उन्होंने यस्तरून दलाला किया. सेकंड उन्होंने क्या किया? युहर्रिफून अल कलाम किया. तीसरा उन्होंने क्या किया? तीसरा बता. उन्होंने बोला समेना व असैना. सही ना, गुड. तीसरा ये हो गया. चौथा क्या उन्होंने किया? वाइना. नहीं, वस्मा गैर मुस्मा किया उन्होंने. ठीक है. फोर्थ, फिर अपनी फोर्थ जबान चीज को राइना. घुमाई उन्होंने बात. राइना किया, बिल्कुल. अपनी जबान को घुमाते हुए एक्सेंट को उन्होंने बदला या जबान को बदला, और फिर वो क्या करने लगे? दीन के अंदर तानाजनी करने लगे. अब इसका क्या मतलब होता है? दीन के अंदर नुक्स निकालने ना. दीन का कोई हुक्म था, अब ठीक है, अगर कोई हुक्म हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी अकल उस पे हमें उसकी हिकमत नहीं समझ आ रही, तो अब हमने उसको उन्होंने क्या किया कि उस तानाजनी कर दी. अब ये कैसे है? अब जैसे अक्सर हम भी कर रहे होते हैं कि भाई ये चोर की सजा हाथ काटना क्या है, इसमें तो ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है. ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आई, आजकल के माहौल के साथ सही नहीं लगी, तो अब हम भी कर रहे थे इस तरह की बातें. अब उन्होंने दीन के मामले में कि अब अल्लाह ताला ने ज़कात जो है वो हर साल में हम ज़कात की क्यों दें, इस तरह की बातें करके दीन के मामले, काम के मामले में वो ऐब जोई करने लगे. देखिए, ऐब क्या होता है? ताजनी ऐब क्या होता है? किसी चीज में आपको कमी लगती है ना, जब भी तो आपकी शिकायतें स्टार्ट हो जाती हैं. लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला दीन के मामले, क्योंकि दीन को अल्लाह ताला ने प्रॉपर 100% अल्लाह ताला का दीन है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको वो उसको सही भेजा है. तो हमारी हिकमत, हमारी अकल वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती. तो उसके बारे में हमें मना किया गया है कि अगर हमें कोई बातें समझ नहीं आ रही तो बस हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे दिल को उसके लिए नरम कर दे. लेकिन हमें इसकी मुमानियत की गई है. यहाँ पे उनका अमल क्या है कि वो ताना जनी करते हैं, ऐब जोई करते हैं, नुक्स निकालते हैं दीन के मामले में. अब अल्लाह ताला के नीचे असल में उन्हें करना क्या चाहिए था? देखिए, अल्लाह ताला के एक हमें डिसिप्लिन करने का एक अंदाज पता चला. अल्लाह ताला ने जब उनकी गलतियां आइडेंटिफाई की ना, फिर अल्लाह ताला उनको सही रास्ता भी बता रहे, ऑल्टरनेट दे रहे कि तुम ये नहीं करो, अब तुम ये करो. जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, नो नहीं तुम्हें ये नहीं करना, लेकिन हम उनको ऑल्टरनेट नहीं देते. नहीं बच्चे तुम बाहर जा सकते हैं. भाई बाहर नहीं जाए बच्चा तो घर में तो तुम उसकी एक्टिविटी दो ना, तुम्हें क्या करना है. तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब उनकी कमजोरियां, उनकी खामियां, उनकी शॉर्टकमिंग आई, तो यहाँ पे अल्लाह ताला वो उनकी इस्लाह करने की उनको अल्टरनेट दे रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए. वलौ अन्ना, अगर वो काश, अगर वो वाकई में ये करते, क्या करते? कालू, वो कहते. अब इन्होंने जो बातें की थी ना, इसके बदले वो कहते समअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने हाँ करो होना चाहिए. और साथ साथ वस्मा, और सुनिए, ये ना बोलो कि गैर ना सुनाए जाए, और सुनो और उसके आगे कुछ ना बोलो.
ٹھیک ہے, اور سنو, مطلب وہ اپنی بات کے لیے اور آگے کوئی تانا زنی والی یا زوم نہیں بات کریں, اور ساتھ میں رائنا نہیں کریں, ونظر نہ کہیے تاکہ کو گھمائی نہ جائے. ہم نے یہ بات کی ایکسپلینیشن سورہ بقرہ میں پڑھی. اور دیکھیے ہم پہ اپنی نظر کرم کیجیے کہ انداز اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے بتایا تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا کریں گے, تو تمہارے بہتر تھا کہ تم کہتے سمعنا واطعنا واسمع, اور سنیے, اور اس کے آگے تم کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں کہو, وانظرنا, اور دیکھیے ہم پہ نظر کرم کیجیے. تو تمہارے لیے کیا ہوتا, ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا, اور یہ بہت زیادہ درست بات, یہ اس مجلس کے ایکیج کے لحاظ سے بہترین بات تھی. اگر آپ بہت بڑی سوسائٹیز میں چلے جائیں, آسکر کی سیریمنی میں آپ کو کسی جیسے ہم لوگوں کی اکثر سٹیزن سیریمنیز ہوئی ہے نا, تو ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے, ایک محفل کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک اگر سیٹس میں سے بٹھائی جا رہی ہیں تو سب اس کو فالو کریں, تو ایک محفل کا ایک انداز ہے. تو وہ زیادہ درست بات ہے اس محفل کے لحاظ سے کہ ویسا تمہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلنری ایکشن کے دے, لیکن کیا کیا انہوں نے, ولیکن, اور لیکن, لعنہم, اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. اس لیے لعنت کی, انہوں نے یہ بات سنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور, تو اللہ تعالیٰ لعنت کی. کیوں لعنت کی, کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور. ہم لوگ یہ تکیہ کلام ہوتا تھا, آئی ڈونٹ نو اب نہیں, میں نے اکثر پرانی جیسے ٹی وی ڈرامے ہو گئے یا اس میں ہو گئے کہ لعنت ہو تم پہ, تو یہ ورڈ نہیں کہنا چاہیے, بہت بری بات ہے, ایک طرح کی گالی ہے کہ وہ شخص کہہ رہے لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہو. وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کی دی, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے, ان کے ناشکر پن کی وجہ سے, کیونکہ اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ان کو دے دی, ان کو کتاب دے دی, گنز دے دی, تو جب انہوں نے اس کا انکار کیا, اس کی ناشکری کی, اس کو اس طرح فالو نہیں کیا, تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے, اور وہ ایمان نہیں لائے. فلا یؤمنوا, وہ ایمان نہیں لائے, مگر کون ایمان لائے, بہت کم, بہت قلیل, الا قلیل, لائے ایمان مگر گنتی کے. جیسے اگر 100 دانوں میں سے کہتے ہیں انگلیوں پہ گن لیجئے, وہی والی بات ہے کہ کم لائے. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ کہیں گے کہ مائٹ از رائٹ, ایکچولی مائٹ از ناٹ رائٹ. مائٹ کا مطلب ہے کہ میجورٹی از رائٹ ہے. مائٹ کا کیا مطلب, پاورفل از رائٹ. ایکچولی مائٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو وٹ, کیونکہ ہر طاقتور, ہر میجورٹی صحیح نہیں ہو سکتی. اصل قرآن اکثر یہ بات کرتا ہے کہ کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کون قرآن کو فالو کرے, کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرے, وہ صحیح ہے. سو ہو فالوز دا قرآن سننا, دیٹس رائٹ, رائٹ از ناٹ رائٹ, یہ والی یہاں پہ بات ہے. تو اب کیا ہے, اگر پیچھے جائیں تو اگر آپ لوگوں کو بات یاد ہے, اکثر جگہ ناٹ اکثر ہم نے جب سے جو بھی پچھلا مطالعہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کس وصف یا کس خصوصیت یا کس کیریکٹرسٹک پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی؟ 3-4 بڑی کامن ہے جس پہ اللہ تعالیٰ, ایک تو کافروں پہ لعنت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کفر کرنے پہ, اور ہم نے کیا پڑھی کیریکٹرسٹک, کاذب پہ ہوتی ہے, لیکن آپ کاذب پہ, کس پہ, کاذب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. سوری تہمینہ دوبارہ کہیے گا. کاذب جھوٹا جو ہوتا ہے نا, کاذب جھوٹے پہ, بالکل بالکل. اور کچھ یاد ہے جو کوئی امانت میں خیانت کرنے والا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب کہا ہے کہ جو لوگ سٹنجی ہوتے ہیں دوسروں کو بھی سٹنجی مطلب ہے کنجوس کرتے. ہاں, بخیل لوگ, جی بالکل بالکل صحیح. اور ہم نے اور کس پہ پڑھی ہے, جو کہ حق کو چھپاتے ہیں, تلبسو کرتے ہیں نا, جو گڈمٹ کر دیتے ہیں, چھپاتے ہیں, ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کری ہے. تو لعنت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت دور, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اچھا اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ فرمانے یا الذین, اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے, اے وہ لوگوں جو تم کتاب دیے گئے ہو, آمنو ایمان لاؤ اس بات پہ, کس بات پہ, جو کہ تم پہ اتاری ہے, حقیقت کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. مطلب قرآن پہ تم ایمان لے آؤ, کیونکہ قرآن اس چیز کو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تورات. سو جو ویریفیکیشن, جو نیا ورژن ہے, تم اس پہ ایمان لاؤ.
کیونکہ تمہارے پرانے ورژن کو وہ تصدیق کری ہے، اسے جھٹلانے آئی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن جو ہے اٹس اے لیٹسٹ ورژن last testaments which verifies whatever is in your hand. یہ بات کر رہے تو اے وہ لوگوں جو تم کتاب دیے گئے ہو، اب تمہارے فائنل ورژن آیا ہے، تم اس پہ ایمان لاؤ. اس سے پہلے اب یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اٹس اے وارننگ، رائٹ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیروں و بشیرہ کیا وارننگ دینے والا ہے، خوشخبری. اب یہ کیا وارننگ دیں؟ اس سے پہلے تو ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ مٹا دیے جائیں تمہارے چہرے. اب ورڈ کیا ہوا؟ ایک نقمس، پا میم سین اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ہم بگاڑ دیں، ہم مٹا دیں. آپ نے بکس میں دیکھا ہوگا اس کے معنی بگاڑنے کے بھی معنی میں، کچھ اس کے معنی اریز، مٹانے کے. اب دیکھیں چہرے کو ہم بولتے ہیں اگر چہرہ مٹا دو، کیا مطلب ہوا؟ چہرہ مٹا دو ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ سب کچھ اریز کر دو چہرے پہ سے. جیسے ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو ڈرائنگ کرنے میں سے ہم آتے ہیں، ناک بناتے ہیں اور لپس بناتے ہیں. تو اگر مٹا دو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ لٹرلی سوچیں، اگر چہرہ میں ایزیلی آپ اس کو نہیں کر سکتے تو ان دا سینس کہ میوٹیلیٹ ہو جائیں تمہارے چہرے بگڑ جائیں. وہ دن آئے گا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. اب اگر آپ کو پتا ہو جیسے منگولز تھے نا، جو ہلاکو خان، قبلائی خان، ان کے بارے میں یہ تھا. ایک منٹ ذرا مجھے دیکھیے ان کو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے مغلز کی. اگر آپ لوگوں نے مغلز کی ہسٹری پڑھی ہو تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی وہ اپنی جگہ سے جاتے تھے نا، کانکر کرتے تھے نا، تو اپنے دشمنوں کو میوٹیلیٹ کر دیتے تھے تاکہ جو بچے کبھی ان کے سر نہ اٹھائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے تم ڈرو کہ جب تمہارے چہروں کو نا مس کر دیا جائے، تمہارے چہرے بگاڑ جائیں، تم اپنی چہروں کو پہچان نہ سکو. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب بھی آپ کسی فوج کو بھیجتے تھے نا، تو آپ ہمیشہ ایک فیوریٹ سرمن دیتے تھے جس میں خاص ہدایت ہوتی تھی اپنے کو کہ تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. جیسے درختوں کو نہیں کاٹنا، عورت، بچے اور جو بزرگ مرد ہیں ان کو نہیں کرنا، عبادت گاہوں کو نہیں کاٹنا. مطلب اس طرح کی آپ کی ہدایت ہوتی تھی ہمیشہ فیوریٹ ڈپارچر پہ. ایک آپ کی ہدایت ہوتی تھی کہ کسی کو مس نہیں کرنا، تمس نہیں کرنا، یعنی کہ میوٹیلیٹ نہیں کرنا. مطلب تم مار دو دشمن کو لیکن اتنا غصہ نہیں کرو کہ اس کی چہرہ بگاڑ دو. یہ ایٹیکیٹس ہیں جنگ کے بھی. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، تم اس سے پہلے سدھر جاؤ، اپنی عادتیں صحیح کر لو، اس سے پہلے ہم مٹا دیں. اللہ تعالیٰ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، اور پھر ہم مٹا نہ دیں، پھر ہم تمہاری انیٹمی بدل دیں. کیا بتا رہے؟ فَنَرُدَّهَا، اور ہم پھیر دیں، الٹا کر دیں. ہم کیا کر دیں؟ الٹا کر دیں. کس کو کریں؟ اللہ ادباریہا، تمہاری پیٹھ. مطلب اگر تمہارا چہرہ اسٹریٹ فیس آگے ہے اور گدی تمہاری پیٹھ، تو ہم گھما دیں. جیسے ڈالس کو نہیں ہم کر دیتے تو کتنی وہ بچیاں کھیلتے کھیلتے گھما دیتی ہیں، چہرہ پیچھے ہو جاتا، آگے ہو جاتی ہے. تو ہم یا ہم پاؤں کو، ایڑی کو آگے کر دیں اور تلووں اس کو، ٹوز کو پیچھے کر دیں. تو یہ ایک سزا ہے، مطلب قیامت کا نقش عذاب بتایا جا رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقش و نگار بگاڑ دیں اور ہم تمہاری انیٹمی کو گڈمٹ کر دیں، جو آگے اور پیچھے آگے. اور ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے نا، کس قوم اللہ نے اس طرح کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیا کیا ان پہ عذاب نہیں آیا تھا. ایک تو یہ آیا تھا کہ پتھر، ہم کہتے ہیں نا کہ مصومین، کہ خاص پتھر اس قوم کو لگے تھے جو بڑے نشاندہ پتھر تھے کہ کہاں ہونا تھا. پھر اس کے بعد جو تھی ان کے اوپر کا دھڑ نیچے اور نیچے کا دھڑ اوپر آ گیا. اور پھر آخر ہوا جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اب ایک سے اس جو بستی تھی اس کو کیا، اور پھر وہ جا کے اس کو ڈیڈ سی ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سزا تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں سزائیں دیں گی، اس کے تھوڑے تھوڑے نقشے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بتائے ہیں. تو تم اس سزا سے، یہ دردناک جو عذاب اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ تم اپنے ایکٹس کو سیدھا کر لو. او یا
نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، وہی لوگ جنہوں نے برا جو کام غلط کیا، کما جیسا کہ لعن اصحاب السبت، جیسا کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں سے. ہم نے پڑھا نا سبت والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے چہرہ بگاڑ دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ میوٹیلیٹ، مطلب انسان کا تو میوٹیلیٹ نہیں کیا لیکن بگاڑ کیا دیا. انسانی چہرے کو اللہ تعالیٰ نے کس میں بدل دیا؟ کس میں بدلیا ان کو؟ بندر. سبت والوں کو بندروں میں نا. تو بندروں میں بدلا تو ہیومن ریمیننٹس تو نہیں رہے نا آپ کی شکل بدل گئی، مٹ گئی، بگڑ گئی. ٹھیک ہے. اور کچھ میں آتا ہے کہ خنزیر میں بھی کر دیا. ٹھیک ہے. جو ڈفرینٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یا تو تمہاری قیامت میں ہوگا، یا تو ہو سکتا ہے تم پہ اسی طرح کا عذاب آ جائے جس طرح کہ اصحاب السبت. اس سے پہلے دنیا یا آخرت کی تم پہ عذاب آئے، تم اپنے ایکٹس کو سیدھا کر لو. ٹھیک ہے. اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے مفعولا فعل سے ہو کر رہے گا. کام تو ہونا ہی ہونا، اٹس اے ڈن ڈیل، طے شدہ ہے. مفعولا فعل، فاعل لام، فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرنا. ہو گیا، ڈن، کر چکا، لکھا ہوا ہے. there is no compromise in it. یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہ طے شدہ ہے، یہ ڈن ڈیل ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے. there is no turning back in it. اس لیے تم ٹرن بیک کر جاؤ، تم سدھر جاؤ. اب ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل کتاب کے لیے کیا، انہوں نے اس طرح کا نہیں مانا. ہم الحمدللہ ہم نے اللہ پڑھ لیا اور ہم صحیح ہیں، ہم ہماری چھٹی. لیکن آپ دیکھیں اس میں سے کتنی چھوٹی چھوٹی کیریکٹرس، کیونکہ دیکھیں اسٹارٹ کی کیا رہی ہے، الم تری الی الذین، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے غور کیا، تمہارے بندوں نے غور کیا، تمہارے صحابہ نے غور کیا، تمہاری امت اس بات کو غور کرے. تو ان ساری باتوں کو ہم اپنا سیلف انالائز کر لیں، اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس طرح کرتے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کنسیپٹ جو ہے نا اس کو کلیریفیکیشن دی ہے، اور اس آیت کو آپ لوگ میرے خیال سے یاد کر لیں. 48 آیت میں یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یغفر نہیں بخشے گا، ایبسولوٹلی ناٹ. کیٹیگوریل نیگیشن آ رہی ہے گرامر میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں پہ ایبسولہ یغفر، نہیں، کبھی کبھی ہرگز نہیں بخشے گا. کیا نہیں بخشے گا؟ ان یہ کہ شرک کیا جائے اس کی ذات کے ساتھ، کبھی نہیں بخشے گا. there is no turning back, there is no forgiveness of any person who will make partners with Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ شرک جو ہوتا ہے وہ تین چیزوں میں، تین کانسیپٹس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہ میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں عبادت، اللہ تعالیٰ کے الہ ماننے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، وہ ڈائٹی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے عبادت کی جائے، جس کے سامنے دعا کی جائے. ایک اس کانٹیکس میں شریک. دوسرا ہم نے کانٹیکس بتا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں. رب ہونے میں کہا تھا خالق، مالک، مدبر، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ڈائٹی ہے، وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہمیں ہاتھی نے پیدا کیا، سانپ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. رب پھر وہی مالک ہے، وہی ہمیں اون کرتا ہے. ہم خودکشی نہیں کر سکتے کہ ہماری باڈی کس کو بلانگ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کرتی ہے. اس میں یہ کون آ گیا. ہم اپنے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے خود سے، ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ ہمارا مالک. پھر مدبر، اللہ تعالیٰ ہی پلانر ہے. اگر کوئی اچھی چیز ہوئی یا غلط چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کی. اگر ہم کسی اور کو بلیم کریں تو وہ بھی شرک آ گیا. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں کہتے ہیں نا کوئی گرے زون رکھا ہی نہیں. اٹس اے ویری کلیئر وائٹ اینڈ بلیک ہیئر. پھر تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں شرک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر جو کچھ صفات لازم کیے، ہدایت، عزت دینا، ذلیل کرنا، شفا، یہ ساری اللہ ہمیں تو سر 99% ہے کہ اللہ کی. اور حدیث میں جائیں تو کوئی 400 قسم کے اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں لیکن 99 کا ذکر ہے. بہرحال اس میں ہم کسی کو بولیں کہ جی اللہ تعالیٰ رازق نہیں دیتا، کسی دوست سے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، آپ ہی شفا کرتے ہیں. اگر آپ اس ڈاکٹر کے، وہی ڈاکٹر کر سکتا ہے شفا اور کوئی نہیں. اس طرح کے کانسیپٹ ہیں، وہ بھی شرکیہ کانسیپٹ ہیں. تو یہاں پہ ان ساری تینوں چیزیں آپ لکھ لیں، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات.
تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا اگر تم اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں شریک بناؤ گے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ایکسیپشن کیا ہے؟ یغفرو، اللہ تعالیٰ بخشے گا، غفرہ ڈھانپ دے گا، بخش دے گا، مادونی جو ہیں، جو سے نیچے ہیں، جو سے کم ہے، کیونکہ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک صغیر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو سب سے بڑا شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ باقی کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، ایک امید دلائی جائے. اب یہ نہیں کھلا لائسنس سب کے لیے مل گیا کہ جی میں تو شرک نہیں کرتا، اب میں گناہ بھی کروں، قتل بھی کروں، چوری بھی کروں، کرپشن بھی کروں. تو نہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کو وہ چاہے گا، جس کو بخش دے گا، جس کے لیے امید، مطلب امید دلا رہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پہ جو بات جو کیا کہتے ہیں شرک ہے اس میں، اسی لیے آپ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا. یا جس نے لا الہ الا پڑھا ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال. لیکن تم جہنم میں تو جاؤ گے، تم جہنم کی بھٹی میں تو چڑھو گے، لیکن اس کے بعد جس کے دل میں شرک نہیں ہوگا تو وہ نکال دیا جائے گا. تو اس کانٹیکس میں وہ بات آتی ہے. لیکن اس کو اس کے جو دوسرے گناہ اس کی سزا ملے گی، بھٹی پہ چڑھے گا اور اس پہ وہ جب پاک ہو کے پھر نکالا جائے گا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. بہرحال لیکن یہاں پہ شرک کو نہیں بدلا جائے گا. اب اس میں سارے سوال آ جائیں گے. آئی تھنک وی گاٹ 101 لیسن ہیئر کہ باقی اگر جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شریک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پہ کلیئر کٹ ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات کیا بتاتے ہیں، وَمَن یُشْرِک، اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جس نے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر انڈیکیشن دے دی نا، تو جو شریک کرے گا تو بس اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ پہ جو ہے بہت برا، بہت عظیم قسم کا بہتان، گناہ مان دیے. یہ میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کرتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، تو زمین کانپ جاتی ہے، آسمان کانپ جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے یہ بات. سورہ مریم میں ہم یہ پڑھیں گے کہ رحمان کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا تو زمین اور آسمان کے کیا رسپانس ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ان کی فعل کی طرف سے اشارہ کرے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. ان پہ اب اینالائز کرو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، پاک سمجھتے ہیں، بڑا پاک ستھرا سمجھتے ہیں. بلکہ وہ ان کے سمجھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق کیا پڑتا ہے، اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، جس کو اپنے خالص کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے، جس پہ اللہ تعالیٰ دے. تو تمہاری کہنے سے نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا بچپن میں ہوتا ہے میں امی کا بڑا لاڈلا ہوں، کوئی امی کے لاڈلے سے نہیں ہوتا. امی جس کو لاڈلا بولے گی وہ لاڈلا ہوگا. تمہارے کہنے سے تم لاڈلے نہیں بن جاؤ گے. تو یہی والی بات ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ جس کو لاڈلا بنائے، اللہ تعالیٰ جس کو پاک کر دے. اب زکی کا ورڈ ہوتا ہے زا کافیا یا زا کافا. زکی کا پاک کرنا مطلب برائی سے اس کو پاک کر کے اس کو ایک برانڈ نیو نقص سے پاک کر دینا. ساتھ میں زکی کا مطلب ہوتا ہے اس کی نشو و نما، گروتھ. تو اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ، گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ اسی میں زکوٰۃ بھی روڈ پر ہے نا کہ زکوٰۃ آپ کے دوسرے مال کو پاک کر دیتی ہے اور ساتھ میں اس مال میں برکت دیتی ہے کہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے. تو تزکیہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ آپ اندر کی کہتے ہیں نا تزکیہ ٹریننگ یا تزکیہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ساری برائیاں ختم ہو اور آپ کی ایک سیلف گروتھ، ایک سیلف ڈیولپمنٹ. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کو کیپیسٹی دیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہی لوگ اپنے آپ میں میچور اینڈ گروتھ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دھاگے کے برابر بھی نا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. فتیلہ کی جو ویکیبلری ہے نا، اٹس ویری کامن ان عرب. یہ مثال کے طور پہ جاتی ہے کہ میں تو تمہارا احسان دھاگے کے برابر بھی نہیں لوں. فتیلہ وہ چھلکا ہوتا ہے، وہ دھاگا ہوتا ہے جو کھجور میں نکلتا ہے. اگر آپ پوری کھجور منہ میں نہ ڈالیں نا، اگر آپ کھجور کو لٹرلی ٹیئر کریں اور جو وہ نکلتی ہے نا گٹلی، تو گٹلی کے پاس ایک پتلا سا چھلکا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے اگر غور نہیں کیا تو اب غور جائے گا، کیونکہ دعوت یہاں پہ دی جا رہی ہے الم تری الی الذین، کیا تم نے دل دماغ سے غور نہیں کیا؟ تو آج
घर पे खजूर मुंह में डायरेक्टली नहीं डालिएगा, उसको टेयर कीजिएगा। जब आप वो निकालेंगे ना तो एक से स्क्रैप सा छिलका आता है, तो वो धागा आप देखें उसका डायमीटर कितना होगा, बहुत पतला सा होगा ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे मिसाल बता के कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तिनके के बराबर, दाने के बराबर, उस धागे के डायमीटर के बराबर भी तुम पे जुल्म नहीं करेगा। इंशाल्लाह इसकी तस्वीर भी मैं आपको भेज दूंगी। और इस पे एक और गौर करिएगा, उस गुठली को ना एनालाइज करिएगा। गुठली में थोड़ा सा छेद होता है, जैसे कहते हैं ना गुठली जब बनती है तो एक किस्म की एक उसमें क्लेफ्ट होती है, क्लेफ्ट के पास छोटा सा छेद होता है, उसको नकीर कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला बाद में ये भी कहते हैं कि मैं तुम पे ना उस नकीर के बराबर भी जुल्म नहीं करता, सुराख के बराबर भी जुल्म नहीं करूंगा। तो आज थोड़ा एनालाइज करिएगा इसको। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला कहते उन्जुर, देखो, अब वही एनालाइज का दे रहा है अल्लाह ताला, देखो किस तरह ये जो लोग हैं, जो इतनी सारी जिनकी कैरेक्टर्स बताई, ये क्या करते हैं, अल्लाह ताला पे झूठ करते हैं। ये सारी बातें कहते हैं कि अल्लाह के हम लाडले हैं, हमको अल्लाह ताला ने पाक कर दिया है, हम जो हैं वो डाले ही नहीं जाएगा जहन्नुम में। तो ये अल्लाह ताला पे झूठ करते हैं, अल्लाह ताला पे बयान करते हैं। मगर वो कफा बिही इस्मन मुबीना, और काफी है ये बात कहना, मतलब खुल्लम खुल्ला गुनाह कहना, यही बात कह देना कि हम अल्लाह ताला के लाडले हैं। इनके लिए उनकी सजा के लिए स्टेटमेंट ही इनके लिए काफी है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं ना हम अल्लाह के लाडले हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारी इंटेंशन क्या है कि हमें तो कोई छू नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ गया ना, आपका। तो यहाँ पे ये बात जो अल्लाह ने जिस माइंड में कही है ना, ये कही है कि अगर खुल्लम खुल्ला जो ना इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि उनकी इंटेंशन, उनका माइंड, उनका बिलीफ इज ऑल करप्टेड, इसे अल्लाह ताला को झूठ बांध रहे हैं। आखिर दावाना अनिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई या हम इंशाल्लाह दुआ पे आ जाते हैं। हमारी दुआ कौन करा रहा है हमें? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी साइमा, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। चलें, आज मेरे पास एक्चुअली आई कैन नॉट शेयर माय बुक, आज मेरे पास वो नहीं है। तो अगर हम दुआ नहीं करते तो कोई हमारी मुख्तसरन दुआ करा दे, फिर इंशाल्लाह कल हम वो कर लेंगे दुआ बुक्स। कोई हमारी प्यारी सी बहन। अब आपने प्यारा कह दिया तो मैं करा मुझे देती हूँ। पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करना पड़ेगा, मैं देखूं कौन है। मैंने कहा अब आपने प्यारा कह दिया तो मैं करा देती हूँ। प्यारी सी अदीला हमें करा दीजिए दुआ। जरूर, बिस्मिल्लाह। जी जी, प्यारी सी अदीला हमें करा दें। थैंक यू। चले, मैं ना काफी मुख्तसर कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी 10:32 हो गए हैं। ठीक है, चलें जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल हशर व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस सलाता व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या रब्बिल आलमीन या अरहमुर राहिमीन। हमने ये आज जो भी आपका जो भी कलाम पाक सुनी है, या इलाही हम सब का बैठना, हम सब का सुनना, इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल करें या इलाही, और इसको हमारी इस महफिल में
ہم سب اس کے لیے برکت عطا فرمائے یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. ہمیں ہماری زندگی کا سلیقہ قرآن کو بنا دیجئے یا رب العالمین. قیامت کے دن یا الہی ہمیں رسوا نہ کیجیے گا یا رب العالمین. ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے یا رب العالمین. ہمارے دلوں میں پیار، محبت، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. حسد سے دور کیجیے گا یا رب العالمین. تو آپ ہی رب العالمین عزت دینے والے ہیں اور ذلت دینے والے ہیں یا الہی. ہمارے ہاتھ میں شفا دیجیے گا اور ہمیں نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں رسوا نہ کیجیے گا یا رب العالمین. ہم سب کو صحت تندرستی دے، خاص کر ڈاکٹر آمنہ کو صحت تندرستی دیں یا رب العالمین. اور ہم جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ان کی جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی بیماریوں سے سب کو دور رکھیں یا رب العالمین. ہماری اولاد کو نیک کر دیجئے یا رب العالمین. انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، انہیں برائیوں سے، بدی سے دور رکھیے گا. ان کو بھی یا رب العالمین قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دیجیے گا یا رب العالمین. ہمارے والدین کو تندرستی صحت دے، جن کے والدین زندہ ہے اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں. رب العالمین ان کی مغفرت کر دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آج رب العالمین ہماری ایک بہت ہی پیاری دوست ہیں ڈاکٹر عالیہ رانا، ان کی والدہ کی کل وفات ہوئی تھی. رب العالمین ان کے رب العالمین صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ان کے رب العالمین ان کی قبر میں بہت آسانیاں فرمائیے گا. کل ان کی تدفین ہے رب العالمین. ان کے لیے حساب رب العالمین جہاں پہ بھی اس وقت ان کی روح ہے ان کو بہت ٹھنڈک عطا کیجیے گا اس میں رب العالمین. اور جو کل ان کے لیے تدفین ہوگی رب العالمین، اس کے بعد جو ان کا حساب کتاب ہوگا اس میں بہت آسانیاں پیدا کیجیے گا. ان کے لیے جنت کا گوشہ بنا دیجیے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا ان کی قبر کو، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائیے گا اور ان کی مغفرت کریں رب العالمین. ہم سب کو بھی گناہوں کو بخش دے، ہماری بھی مغفرت کریں رب العالمین. اور سائمہ کو بہت اس کا اجر دیجیے گا جو وہ ہمارے لیے کلاس ہمارے لیے ارینج کرتی ہے ہمارے وقت میں رب العالمین. بہت برکت ڈال دیں سائمہ کے بچوں کو اور اس کے ہسبینڈ کو، اس کی امی کو، سب کو صحت تندرستی دیں. اور جس کسی کی بھی دلی خواہشات ہیں کوئی بھی رب العالمین اس کو آپ اپنے قبول کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ. ربنا تقبل ربنا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ خیر دلہ. ایما میرا ایک کویسچن ہے، یہ جی جی ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، جنت الفردوس سے واجرنی من النار، ظاہر ہے یہ اس دعا کو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ بڑی ہی بہت ہی اللہ سے ایک بہت ہی بڑی ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. تو جب آپ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ جہنم میں تو آگ میں تو جانا ہے، لیکن جس میں ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہوگی اس کو آگ میں سے نکال لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے بھی جو ہیں وہ جہنم میں کی آگ میں ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بھول رہی ہوں، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کچھ کیریکٹرسٹک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا. بالکل تو تزکیہ اسی طرح ہوگا کہ سزا تو ملے گی، سزا جب ملے گی جو ان کی جب ان کی سزا ملے گی وہ کہتے ہیں نا مکتی ہو جائے گی ان کی، تو اللہ تعالیٰ باہر نکال لے گا. کیونکہ یہ تو ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ نکال لیا جائے گا، لیکن سزا تو اپنے اعمال کی کرے گا، بھگتے گا، اپنا ٹائم پیریڈ لگائے گا وہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے تو ہے نا غفور الرحیم جی، بھی ہے وہ، تو اس کی تو وہی والی بات ہے، امید تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہو سکتا ہے نہ ڈالے، ہو سکتا ہے نہ ڈالے، یہ تو اب اس پہ ہے نا، یہ اس تو پہ بہت بالکل ہو ساری سکتا ہے نہ ڈالے، ہیں. جنت بالکل کی آگ ہی نہ. مطلب کہ ہم جب اگلی دنیا میں جائیں گے تو بہت ساری سٹیجز سے ہمیں گزرنا ہے. پہلے تو اپنے اعمال نامے دیکھنے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، پھر رسول پاک نے مقام محمود پہ ہم لوگوں کی بالکل شفاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت دے دے کہ ہم مل کے جو ہے نا وہ قیامت کے جو مراحل ہیں اس کو پڑھیں، اس سے کافی ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ وقت لا دے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل کہ ہو سکتا ہے نہ ہی ملے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے. اسی لیے تو ہمیں دعا کرتی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب ہے جس کا حساب لے لیا گیا اور اس کی کاؤنٹنگ اینڈ چیکنگ شروع ہوگی وہ تو لمبا پھنس گیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ولا تو حاسبنا یوم القیامہ، وہ ہے نا وہ دعا بھی جو کرتے ہیں بہت، بالکل کہ مطلب کہ یہ کہ کتنی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ذلیل و خوار نہیں کرائیے گا. ہاں بالکل بالکل. تو وہ بس اللہ معاف کر دے. اللہم اللہ اغفر تعالیٰ قبل الموت ورحمنا عند اللہم اغفر. الموت آمین ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ. آمین. دیکھیں نا، تو حاسبنا، اللہ تعالیٰ حساب نہیں کرے ہمیں ہاں بس بغیر حساب کے. بالکل. آپ کو پتہ ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمیں تو بہت ہی زیادہ مانگنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہوا اللہم اے میرے رب حاسبنی، میرا حساب، حسابا یسیرا، حساب کو، میرا حساب، میرے حساب کو آسان کر دے. یسیرا، یسر سے نا، یسر لی امری. تو ٹھیک ہو گیا. کیا اللہم حاسبنی حساب میرا، ہاں حسابا یسیرا، حساب یسیرا. حساب آسان. ہاں 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 حساب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حساب کر میرا حساب آسان. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہم کل ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ رات تک میں ڈال دوں گی کہ ہم کون سی آیات تلاوت کریں گے. تو آپ لوگوں میں سے پلیز آئی نو شارٹ نوٹس ہے، پک کر لیجیے گا. تو انشاءاللہ کوئی اور سوال اس لیسن کے متعلق، ورنہ پھر اب ہم رک سکتے ہیں. سائمہ ایک کوشچن ہے. جی جو جی سعدیہ. 3 چیزیں بتا رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میں کاؤنٹ کہ ایک تو اللہ کا شرک، مطلب ہے کہ ان کے جی شرک کی 3 کیٹیگریز جی اس وہ کو کہتے ہیں. جی ایک ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی the third one. دیکھیں ایک تو ہم نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے یہ ایکچولی شرک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی کہتے ہیں کہ توحید کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو ایک تو ہو گئی الہ سے نکلے الوہیت، اس کو کہتے ہیں وننس آف گاڈ شپ. ٹھیک ہے نا، وننس آف گاڈ شپ، الوہیت، الف لام ہا واو تا، الوہیت. دوسرا ہوتا ہے ربوبیت، یہ رب سے نکلا ہے، وننس آف لارڈ شپ. ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. تھرڈ کہتے ہیں اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے کیریکٹرسٹک میں وننس آف ہز کوالٹیز اینڈ کیریکٹرسٹک. اسماء الف سین میم الف حمزہ، اسماء ہو گئے نام ہو گئے، اور صفات اس کی کیریکٹرسٹک. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام، جیسے کچھ اللہ تعالیٰ کے پرٹیکولر نام ہے نا، جیسے القدوس. ٹھیک ہے نا، تو جیسے اللہ تعالیٰ جو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. تو اگر ہم مطلب پرفیکٹ، تو ہم کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ قدوس ہے. یہ وہ عبد القدوس ہو سکتا ہے لیکن وہ قدوس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس میں ایوری ہیومن از ناٹ 100% پرفیکٹ. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایکسکلوسیو رائٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اگر ہم اس میں شرک کرنے لگے کہ جی وہ جو ولی ہیں، وہ جو ہیں وہی گناہ سے پاک ہیں یا وہ ان میں عیب نہیں ہے، تو وہ بھی شرک ہو گئی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایکسکلوسیو رائٹ ہم نے کسی کو دے دیا. یا ہم کہہ دیں کہ جی وہ جو بابا ہیں وہی اس جانڈس کو نکال سکتے ہیں اور کوئی بابا، کوئی ڈاکٹر وہ یرقان نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایکسکلوسیو رائٹ تھا الشافی کا، وہ ہم نے کسی اور کو دے دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے نا. یا رازق ہم نے کہہ دیا کہ وہ اگر وہی میرا باس مجھے نوکری پہ رکھے گا تو میرے گھر کی دال روٹی چلے گی، اگر وہ مجھے نہیں دے گا تو میری دال روٹی نہیں چل سکتی. یا اس کا اس ہاں سائیں کا میرے سر پہ ہاتھ رہے گا تو میری دال روٹی، میرے بچے چلیں گے، ورنہ تو میرا گھر ہی نہیں چل سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، میں نے یہ بھی ہاں بالکل. تو وہ ایکسکلوسیو رائٹ، یہ اسماء صفات کے رائٹس اللہ تعالیٰ کے نا، تو آپ کسی کو یہ رائٹس نہیں دے سکتے. ہاں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے.
नो डाउट माँ के दिल में, माँ बाप के दिल में, कि हमारे भी लोगों की इंसानियत के कुछ चीजें जो अल्लाह ताला ने भी शिफा जो हैं वो अपने बंदे में दी हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट्स अल्लाह ताला ने रखे हैं अपने लिए। अब हादी है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी हादी है, अल्लाह ताला भी हादी है, लेकिन अल्लाह ताला से मेन गाइडेंस निकलती है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी हैं हादी, हम भी गाइड करते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिविटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो ये चीज को कॉन्सेप्ट देखिए, ये बिलीफ सिस्टम है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये बात है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज सबको, गुड नाइट। अल्लाह निगहबान। मंडे पैनिक अल्लाह नहीं होना हाफिज। चाहिए, सब अच्छे अच्छे से जाएं अपने क्लिनिक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमना आपने ये रिकॉर्ड किया है? हाँ जी, किया मैंने। अच्छा ये प्लीज डाल दीजिएगा, मेरा ख्याल है काफी मिस हो गया, मैं आई डोंट नो क्या हो गया। चलो, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको एक दिन लगता है क्योंकि वो अपलोड होती है और वो फिर सारा, हाँ फिर हाँ, इंशाल्लाह कल तक डाल दूंगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।